اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی المکی المدنی علی الطامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد صلوات صلی اللہ محمد والا اطر تبین الطاہرین المعصومین والا الذین شعب الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اس عظیم مجمع میں جس بندے کو امام حسین کا احسان یاد ہے وہ درود بآواز بلند تلاوت فرمائے۔ صدا سلامت رہیں، صدا باد رہیں۔ امام آج کی رات کا صدقہ آپ کو ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اپنی کسی پریشانی سے حسین کا دادار پریشان نہ ہو۔ جو دعائیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے، جس جوڑی سے آج کی رات منسوب ہے وہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم تمام ماتمیوں کے اس فرش ادا کو چھوڑنے سے پہلے ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے، بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، ان کے عزت رزق بخت میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے۔ میرے امام سب کی دعا، آخری دعا اور سب سے بڑی دعا کہ عباس کے حصے کی جنگ لڑنے کے لیے، کعبے پہ علم رکھنے کے لیے عسکری کے چاند کا ظہور عطا فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ امام کا ظہور ہو وہ درود اتنی بلند پڑے کہ ہمارا امام خوش ہو جائے۔ جائے حجی نکری شروع کی جائے۔ شعبان دا مہینے تو شعبان تو شروع کرنے۔ کیا بات ہے، سلامت رہیں، صلوات رہیں۔ شعبان ہے کرم ہے زمینوں پہ نور ہے۔ کیا بات ہے، شعبان ہے کرم ہے زمینوں پہ نور ہے۔ میں وہ قصور سے آپ سب کے چہروں کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور ابھی بھی اگر کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا نا تو میں ناراض جاؤں گا۔ شعبان ہے کرم ہے زمینوں پہ نور ہے، حسن حسینیت سے فضا میں سرور ہے، اور کہہ دو یزیدیت سے زمینوں کو چھوڑ دے کیوں، ارے دھرتی ہے جس کے باپ کی اس کا ضرور ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، سلامت رہے، صلوات رہے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سگی حسین کے بادشاہ، ان کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، صلوات رہے۔ اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر حقیقت کو میں نے حسین کی اماں سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہی دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، کچھ نہ کچھ مانگتے ہی دیکھا ہے، اور حد تو تب ہو گئی جب جس خالق نے خلق کیے اس نے ہی رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا۔ کیا بات ہے، جو بول پڑے آپ کی نسل سلامت رہے۔ رہنے کے لیے حجاب مانگ لیا، اور محمد جیسے عظیم بادشاہ نے شفا کے لیے کسا مانگ لی۔ محمد جیسے عظیم بادشاہ نے شفا کے لیے کسا مانگ لی، اور علی جیسے بہادر بادشاہ نے جنگ کرنے کے لیے کرتا مانگ لیا۔ آئے 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 آئے، جنگ کرنے کے لیے کرتا مانگ لیا۔ شادی کے بعد پہلی خواہش تھی میرے بادشاہ علی کی کہ حسین کی اماں مجھے اپنے ہاتھ سے کرتا سی دو۔ میری بی بی فرماتی ہے کیوں یا علی؟ میرا مولا فرماتے جب میرا عقد ہوا تھا تو آپ کے بابا نے کہا تھا علی زرہ بیچ دو، میں نے زرہ بیچ دی۔ اب جب میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ جو زرہ ہوتی ہے، وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے حفاظت کے لیے، میرے پاس زرہ نہیں ہوتی، مجھے اپنے ہاتھ سے ایک کرتا سی دو۔ مجھے علی کو پتہ ہے جب میرے جسم پہ بطول کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا ہوگا تو دشمن کا نجس
یا سلامت رہے، سدا آباد رہے، دشمن کا نجس ہتھیار بہت شکریہ مجھ تک آتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ علی جیسے بہادر بادشاہ نے کمید مانگ لی اور سرکار سلمان نے دروازہ مانگ لیا۔ کیا بات ہے، سرکار سلمان نے دروازہ مانگ لیا، کس کے لیے؟ جھاڑو لگانے کے لیے۔ اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جھاڑو سے لگاتے تھے، نہیں، داڑھی سے جھاڑو لگاتے تھے۔ سرکار سلمان داڑھی سے جھاڑو لگاتے تھے۔ پونے 600 سال کا بوڑھا بطول کا دروازہ کونیوں کے بل لیٹا ہوا ہے اور داڑھی سے جھاڑو لگا رہا ہے، داڑھی سے جھاڑو لگا رہے، کونیوں کے بل لیٹا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا سلمان یہ کیا کر رہے؟ نماز پڑھا کر۔ کہتے ہیں میں ہی تو نماز پڑھتا ہوں، میرے اندر علی ہے، میں ہی تو نماز پڑھتا ہوں، میرے اندر ولایت علی ہے۔ ویسے خیر تھی، وہ بندہ کہتے ہیں نہیں، ویسے ہی کہہ رہا تھا نماز پڑھا کر جنت ملے گی، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ جنت کا نام آیا، بوڑھے کی داڑھی سرخ ہو گئی، آنکھوں میں لالی آ گئی۔ بوڑھا اس کی طرف دیکھ کے سرکار سلمان اس کی طرف دیکھ کے فرماتے جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے، جو چیز تیرے خواب خیالوں میں لگی ہے، یا کوثر و زمزم کے پیالوں میں لگی ہے، دیتا ہوں میں داڑھی سے درے شاہ پہ جھاڑو، جنت میری سریش کے بالوں میں لگی ہے۔ آئے 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 آئے، یہ ہاتھ بلند رہے، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ سلامت رہے، جنت میری سریش کے بالوں میں لگی ہے۔ اللہ نے حجاب مانگ لیا، محمد نے قصہ مانگ لی، علی جیسے بہادر بادشاہ نے قمیض مانگ لی، سرکار سلمان نے دروازہ مانگ لیا۔ اور حد تو تب ہو گئی جب جس فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی انہوں نے روٹی مانگ لی، جن فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی انہوں نے روٹی مانگ لی۔ ہم گنہگاروں نے بخشش مانگ لی، ہم علی والوں نے جنت مانگ لی۔ 18 برس 2 مہینے کچھ دن ظاہری زندگی ہے میری بی بی کی، اور ان 18 برس 2 مہینے کچھ دن میں ہر کائنات کی ہر طاقت نے میری بی بی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے، اور میری بی بی نے ان 18 برس 2 مہینے اور کچھ دن میں اللہ سے بس 2 چیزیں مانگی ہیں، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے۔ آئے آئے آئے، یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے۔ اور پھر ایسا کرم ہوا عزادار کے ہاتھ میں اونچے، علمدار کے ہاتھ میں۔ نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بس اسی علمدار کے خطبے کا ایک ٹکڑا سنانے اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ جائے حجی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد لعین اپنے 10 لاکھ کے لشکر کو لے کے امام حسین کی خیموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسین بادشاہ کی نظریں پڑی، بادشاہ عباس کو بلایا، میرے مولا عباس کو سینے سے لگا کہ چوم کے فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔ کیا بات ہے، میرے نال